بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی اور شیطان نے آپ کو کون سے 3 راز کی باتیں بتائیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ڈیلی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابلیس کا تعلق جنات میں سے ہے، جن میں سے بعض اس کے ساتھی جنات جبکہ بہت سے اللہ کی عبادت گزار نیک اور مسلمان جنات ہیں۔ انسان کو اللہ نے محدود نظر سے نوازا ہے، یعنی وہ جنات کو براہ راست نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض شیاطین ہمارے ارد گرد ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بیشتر انبیاء کو لاتعداد صفات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے بلکہ بعض کا اس کے ساتھ براہ راست مناظرہ بھی ہوا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ انہی میں سے ہم 2 واقعات کا تذکرہ آج اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے ایک رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب محفل میں داخل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے شخص تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا میں ابلیس ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا اچھا تو یہ بتا کہ یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ میری ٹوپی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی؟ تو کہنے لگا میں اس سے شکار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب، کس کا شکار کرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا میں اس سے انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کیا مطلب ہے تیرا، جو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا کہ تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے، اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ابلیس نے کہا اس کی 3 علامات ہیں۔ میری اس ٹوپی کے اندر راز ہے جس سے میں لوگوں کا شکار کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور خود ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی ہی دھن میں آگے بڑھتا جاتا ہے، یہ سوچتا نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے۔ تو بس جس آدمی میں یہ 3 علامات نظر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ پوری طرح میرے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم سے ابلیس نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سی؟ شیطان کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام اگر میرے شر سے بچنا ہے تو 3 موقعوں پر محتاط رہو۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور میں اسے غافل کر دیتا ہوں اور اکثر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو اسے پورا کرو،
کیونکہ جب تم اس عہد کو پورا کرنے میں تاخیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسوں سے اس عہد کو توڑوا دیتا ہوں اور میں اکثر اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی نیت کرو تو اسے فوراً دے دیا کرو، کیونکہ جب تم لوگ اس میں تاخیر کرتے ہو تو میں اس میں مزید تاخیر کرواتا رہتا ہوں۔ حتیٰ کہ تم اس کو بھول جاتے ہو اور اس صدقے سے جو اس کو نفع حاصل ہونے والا ہوتا ہے وہ اسے بے خبر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کا زینہ ہیں۔ جب اس نے 3 باتیں کہیں اور کھڑا ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں نے یہ کیا کر دیا! اے موسیٰ، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو نہیں بتانی چاہیے تھیں، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو اور آپ یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچا دو گے۔ اس طرح وہ لوگ ان پر عمل کر کے خود کو بچا لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیطان موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، جب شیطان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے، تو مجھے کیا کوئی بات بتائے گا؟ تو خود جھوٹا اور مکار ہے، مجھے تیری بات سے کیا فائدہ؟ بلکہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں میں فساد اور شیطانیت پھیلاتا رہتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ جو ابن آدم ہیں، تجھے ان میں سے کس قسم کے لوگ ملے ہیں؟ تو مجھے اپنے شر پھیلانے کے تجربے سے بتا کہ تجھے کتنی قسم کے لوگوں کا سامنا کرنے پڑتا ہے۔ ابلیس بولا، ہاں، اگر میں ان کو تقسیم کروں تو مجھے 3 قسم کے لوگ ملے ہیں جن سے میرا پالا پڑا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے لوگ بڑی سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مطلب؟ سخت قسم کے لوگوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ شیطان بولا، سخت قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے بہکا کر ورغلا کر گناہ کرواتا ہوں، لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کی بخشش کر دیتا ہے، اور پھر میں دوبارہ ان سے گناہ کرواتا ہوں اور وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے دوبارہ پاک ہو جاتے ہیں، اور اس بات سے میری بڑی جان جاتی ہے کہ اللہ ان کی بخشش کیے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مستقل ہمارا بندہ نہیں بن جاتا، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے اور اسے بہکانے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہکاوے میں آتا رہتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں توبہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ ہمارے لیے بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے قسم کے لوگ گیند کی مانند ہیں۔ یہ لوگ مکمل ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم ان سے جتنے گناہ کروائیں یہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا بھی ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ آتے ہیں۔ وہ لوگ سچے اور نیک بندے ہیں، جن کو ہم جتنا مرضی بہکا لیں لیکن وہ نہیں بہکتے۔ یہ اللہ کی بندگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تقویٰ کے اندر اتنی سخت ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے قریب جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا ساری باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتا، کیا تو نے کبھی مجھے بھی ورغلایا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، ایک مرتبہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے بتا کہ کب؟ ابلیس نے کہا کہ جب آپ ایک مرتبہ کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے اس کھانے کی لذت کو لے کر آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا، اور جتنی قوت مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی میں آپ کو بہکانے لگا۔ جب آپ اس کو کھانے لگے تو میں نے اس کھانے کی لذت کو آپ کے دل میں اور بڑھا دیا، اور آپ نے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو خوب گہری نیند آ گئی، اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز ضائع ہو گئی، اور اس طرح میں آپ کی اس رات کی تہجد کی نماز نہ پڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کی یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے، اچھا تو خوب سیر ہو کر کھانے سے عبادت میں خلل آتا ہے؟ یہ بات تو نے مجھے پتے کی بتائی ہے،
میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ محترم عزیز دوستوں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ وہ خطا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو بار بار معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول فرماتا رہوں گا اور اسے معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ کہتے ہیں کہ جو خطا کر ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہوتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔